حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ عن موسى عن عقبہ قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن ابن عمر بن عوف وهو الجراح يأتي بخزينتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم على ابن الحضرمي فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قال وجل يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فابشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوها فتلهيكم كما أهلكتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے اپنے اسماعیل بن عبداللہ ایک ان کے استاد ہوئے ہیں ان سے بیان کی اور کچھ طویل ہے. حدیث کا مضمون تو بذات خود مختصر ہے لیکن اس میں جو سندات کا یا کوئی معاملہ تھا اور روایت کا اس میں کچھ وہ لمبی بات اس میں امام صاحب نے ذکر کی ہے. ویسے بھی ہر حدیث کو بیان کرتے ہوئے امام صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس بات کو پکی سے پکی بیان کیا جائے اور اس کی زیادہ سے زیادہ سندیں بیان کی جائیں کہ یہ بات میں نے فلاں سے بھی سنی ہے, فلاں سے بھی سنی ہے, فلاں سے بھی سنی ہے, فلاں سے بھی سنی. اگر اس میں یہ آیا کہ اس کی جس سے سنی ہے اس کے بارے میں ایک شبہ ہوتا تھا, وہ شبہ کو بھی دور کرتے. وہ شبہ یہ ہے کہ اس نے جو آگے کہا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے لی ہے, کیا اس کے لفظ وہ ہیں سننے کے ہیں, کسی نے سنا ہے, یا اس کو بالواسطہ ملی, اس نے ویسے کہہ دیا حدیث مجھے فلاں سے ملی. ہو سکتا درمیان میں کوئی واسطہ ہو اور واسطہ کچا ہو. اس لیے اس روایت میں وہ کچھ چند باتیں پہلے جو ہیں وہ میں نے اس لیے پڑھ دی ہیں کہ اس میں یہ بات بیان کی ہے. ویسے بھی امام صاحب کی پوری سند گرچہ آپ کے لیے اتنی مفید نہیں ہے لیکن پڑھنے میں ایک خاص مزہ ہے جو امام صاحب اپنے اس بیان کردہ روایت کے بارے میں جتنے روات کا تذکرہ کرتے ہیں وہ پڑھنے میں بہت سچی بات ہے. بہت اس میں سرور آتا ہے کہ امام صاحب نے حدیث نبوی کے صحت کا کتنا انتظام کیا. مضمون حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صالح اہل البحرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین, یہ بحرین جو ملک ہے ریاست ہے, یہاں علی حضرمی نامی ایک صحابی کو بھیجا تھا ٹیکس لینے کے لیے. وہ سارے کافر تھے اس وقت, ان سے ٹیکس وصول کرو. وہ ٹیکس لینے گئے, ان کی یہ مصالحت ہوئی تھی نبی اکرم کی. جب وہ ٹیکس انہوں نے لے لیا, آگے انہوں نے ابو عبداللہ بن جراح کو دینا تھا. ابو عبید اللہ بن جراح کو انہوں نے دے دیا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں امین امانت دار بہت ہیں لیکن میری امت میں سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے. آپ نے اس کو امین قرار دیا صحابی کو. تو وہ آئے لے کر بحرین سے وہ مال لے کر آئے, صبح کی جماعت میں شامل ہوئے اور اس کے بعد فلما انصرف ہوا تعرض له. آپ نے دیکھا کہ اس دن پہلے کی نسبت لوگ زیادہ ہے جماعت میں اور وہ سارے پیش بھی ہوئے. آپ نے از راہ مزاح فرمایا کہ کیا بات ہے زیادہ کیوں تمہیں کہ بھی اب کہیں کوئی ابو عبداللہ بن جراح کی خبر تو نہیں ہوگی کہ مال لے کر آئے. اور ویسے بھی تھا ان بیچاروں کا حال کہ کئی دن بھوکوں کو گزر جاتے تھے اور وہ ایسے بیچارے پریشان ہوتے تھے. جب ایسی چیز ان کو کہیں میسر آتی جاتے تو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے اور اتنا خوش ہوتے اس پر, اتنا خوش ہوتے کہ ایک واقعہ ہے اس سے بخاری میں آئے گا وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے گئے جنگ جہاد کے لیے. تو صحابہ میں سے آپ نے دیکھا کہ کون ہے جو بعد میں نماز پڑھائے جماعت کروائے. تو عبد الرحمن بن ابی سلمہ نامی ایک لڑکا تھا جو چھوٹی عمر تھی اس کی, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. آپ نے علمی طور پر اس کو پسند کیا کہ تو بعد میں نمازیں پڑھائے گا مسجد نبوی. اب اس نے نماز پڑھائی. وہ قمیض تو یہ لمبا سا پہنا ہوا تھا لیکن وہ پھٹا پرانا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ نیچے والا تو کپڑا ہی نہیں تھا, وہ کپڑا اٹھ گیا ہوا سے سجدے کی حالت میں. اب قریب سے عورتیں گزری کہنے لگی اللہ تخطو اصحابکم, نماز تو پڑھ رہے ہو پھر اس کو ڈھانپ تو لو, ننگا ہے تمہارا امام. بہرحال نماز پڑھ لی. اس کے بعد انہوں سب نے مل کر کچھ پیسے اکٹھے کر کے اس کے ایک قمیص بنوا دیا اور یہ کپڑا نیچے والا. وہ کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے کپڑا ایک نیا قمیص یا نیچے والا کو جو بھی پہنتے تھے وہ مجھے میسر آیا. یعنی ان کو بہت اس کی مطلب ہے گویا بہت فقدان تھا اس چیز کا کہ ان کو کہیں کھانے کو پورا میسر آئے. لباس خاطر خواہ تو کجا
کوئی وافر ہو. ہمارے تو 20 قمیض ہیں گھر میں، اور پتہ نہیں کتنا کپڑا ہوتا ہے ہمارے لیے، کتنے لباس کیسے ایک بڑھ کر. لیکن وہ اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ مجھے انہوں نے قمیص بنا کر دیا اور میں نے وہ پہنا. تو یہ حال، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم آپ کثرت سے معلوم ہوتے ہو آج کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا حضرت بات تو آپ کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہم جھوٹ تو نہیں بولتے. بعض لوگ ہمارے یہاں کہتے اور نہیں کہا یہ ایسا میں آ کے چل ادھر ہوئی ہے، جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے صاف وہی کہہ دیا کہ نہیں یہ حضرت بات یہی ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح کی ہمیں اطلاع ہو گئی تھی، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم کو پتہ ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا بشرو وعملوا ما یسرکم، فرمایا تو میں امید دیتا ہوں، دلاتا ہوں کہ جو کچھ لے کر آئیں اس سے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ تمہیں دیں گے. بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات فرمائی قسم کھائی آپ نے، فواللہ ما افکر مل فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہیں بھوکا مرنے کا کوئی ڈر نہیں. میری امت کے لوگ قیامت تک سن لو، مجھے تمہیں بھوکے مرنا کے کوئی ڈر نہیں. میری امت کا آدمی بھوکا نہیں مرے گا، وہ جب بھی مرے گا وہ کھا کر مرے گا. اور کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو دنیا ہلاک کر دے گی، وہ دنیا میں چلا جائے گا، زیادہ اس کو مال ملے گا. آج آپ دیکھ لیں جائزہ لے کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ تم بھوکے نہیں مرو گے، ولیکن اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے تم پر دنیا عام فراوانی اس کی ہو جائے گی جیسے پہلے لوگوں پر ہوئی، اور وہ لوگ بھی اس میں مصروف ہو گئے. وَيُهْلِكُمْ وَتُهْلِكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اس مال نے جیسے ان کو برباد کر دیا تمہیں برباد کر دیا. تو مطلب یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا آدمی بھوکا نہیں مرے گا. مثالیں تو لوگ دیتے ہیں فلاں جگہ بھوکے لوگ مر گئے، فلاں جگہ ہو گیا، لیکن وہ یہ صورت عدم جو ہوتی ہیں اکا دکا کئی صورتیں، یہ حکم قسمہ حکم کے معنی میں نہیں ہوتی. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی شرح صاحب نے لکھی ہے 17 جلدوں میں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا اس کا کہ جو ہوتا ہے نا خاص کر عالم آدمی، پیغمبر کے دین کا عالم، وہ تو بالکل بھوکا نہیں مرتا، باقی عوام سے بھی بھوکے نہیں مرتے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی غربت کا شکار تھا. وہ چلا حج کا یا عمرے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی گزر اوقات یہ پیسہ ٹکا اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، زیادہ راہ اس کے پاس نہیں تھا. بہرحال اس نے کوشش تو اس کی تھی، ہر آدمی کا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے چلو کچھ بن جائے بات. جس کو اللہ حیثیت طاقت دے دیتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جس کو نہیں اثر دیے پھرتا. بعض لوگ بات کے لیے کوشش کر کے بھیج بھی دیتے ہیں اللہ کا. بہرحال ایسا اتفاق ہو گیا کہ کسی صاحب حیثیت آدمی نے اس کو کہہ دیا بھائی تو اگر حج یا عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو میں ایک طرف کا تیرا خرچہ بھر دیتا ہوں، تو واپسی مجھ سے لے لے، جانے کا کر لے انتظام، یا جانے کا تو کر، واپسی کا میں دے دوں گا. اس نے سوچا کہ جانے کا تو کر لوں نا، وہاں تو چلے جاؤ پھر دیکھی جائے. اس وقت پوچھتا بھی کون تھا، جیسے بزی رہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا واپسی ہو جائے گی، ہو گئی نہیں تو وہی لوں گا. اس نے کہا ادھر سے مجھے بھیج دو. بہرحال وہ بھیج دیا گیا، حالانکہ وہ عام عالم نہیں تھا، کوئی آدمی عوامی آدمی تھا. چلا گیا جی. وہ وہاں ایسے اتفاق ہوا کہ کافی عرصہ رہا لیکن کوئی واپسی کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا. حکومت آج کل بھی ہم نے کبھی کبھی سنا ہے اعلان کر دیتی ہے کہ جو عمرے والے آئے ہوئے ہیں ان کو کہہ دیتی ہے چلو ٹھیک ہے جی تم ٹھیک ہے تم یعنی تمہیں چھٹی ہے، کوئی بات نہیں، کر لو حج بھی کر لو. بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے لیے بھی اعلان ہو گیا، وہ ٹھہرا رہا. پھر حکومت نے اعلان کر دیا جو واپس جانا چاہتا ہے اس کو ہم بھیج دیتے ہیں. قریب زمانے تک تو بھیجتے رہے، جن کو پکڑ بھی لیتے تھے نا سختی سے ان کو ویسے بھیج دیتے تھے. آج کل تو وہ اس کے پیسے لیتے ہیں نا، پہلے بھیج دیتے تھے. شاید ہوتا ہو، ایسے بھی ہوتا ہو. میں نے سنا ایسے تھا کہ نہیں آپ لوگ کچھ لیتے ہیں تو ہم جو آدمی ویسے کہتے ہیں میرے پاس کچھ کیا لیں گے اس سے. ہم نے تو دیکھا وہاں دو ایک گجرا والے کے گئے ہوئے بیچارے زبردستی کہہ رہے ہیں ہمیں لے کر جاؤ. ہم نے کہا طریقہ اس کا تم ایسے کرو، جا کر نا پولیس کی گاڑی کو مارو پتھر. وہ جا کے پتھر مارتے، وہ پکڑ لیتے بھائی تو کیا پاگل ہے تو، کہتا بس کچھ نہیں ہے. ابھی پکڑیں گے بھیج دیں گے، وہ اس کو پھر نہیں پکڑتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. تو بہرحال وہ اعلان ہو گیا بحری جہاز سے وہ اور یہ کشتیاں تھیں اس پر وہ سوار ہوا. اتفاق ایسا ہوا، آپ صاحب لکھتے ہیں کہ راستے میں وہ کشتی جو ہے وہ پانی کی تھپیڑوں اور بھنور کا شکار ہو گئی، اور وہ اس سے یہ ہوا کہ وہ سارے کشتی سمیت سب ڈوب گئے. وہ ایک آدمی بچ گیا اور وہ کسی کنارے پتہ نہیں کس سائڈ پر جا کر کنارے لگ گیا. وہاں اس نے پھر کیا تھا، اس کے پاس کوئی ذریعہ تو نہیں سفاری کا، ادھر ادھر گھومتا دیہاتوں سے ہوتا ہوا کسی دیہات میں مغرب کے ٹائم پہنچ گیا.
اب جب وہاں پہنچا تو قریب یہاں مسجد میں چلا گیا ایسے آدمی مسافر کا، اور کون سی جگہ ہوتی ہے؟ اللہ نے بھی بہت بڑی مہربانی کی ہے کہ یہ گھر ایسے بن جاتے ہیں اللہ کی زمین پر کہ مسافروں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ اور جب اس نے دور سے دیکھا مینار ہے، وہ مسجد ہے، یہ بھی بڑی علامت ہوتی ہے کہ دور سے نظر آئے کہ وہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ یہ مینار اصل اس لیے بنے ہیں، اصل میں ان کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو بہرحال اس لیے بنا دیے جاتے کہ دور سے نظر آتا کہ گاؤں میں وہ مینار اونچے اونچے وہاں اللہ کا گھر ہے۔ چلا گیا، مغرب کا قرب تھا، بوڑھے 3-4 آئے ہوئے تھے، کیونکہ نوجوان تو نماز کی ضرورت نہیں سمجھتے اتنی، اس وقت نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال وہ بوڑھے آدمی 3-4 وہ ایک دوسرے کو کہتے اذان کہہ تو کہہ دور سے، کسی کو آتی نہیں تھی۔ اس نے کہا یہ مسافر کھڑا ہے، اس کو کہہ دو اذان کہہ دو۔ اس کو کہا اذان کہہ لے گا، ٹھیک ہے جی اذان کہہ دی، بڑی سریلی سی آواز سے اس نے اذان کہی، ٹھیک اس کو کہہ دیا تو جماعت بھی کروا دے، اس نے جماعت کروا دی۔ جب جماعت ہو گئی تو اسے پوچھنے لگے تو کون ہے کہاں سے، اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کا یار تو مسافر آدمی پتہ نہیں تیرا کہاں گھر ہے، تو ہمارے پاس ہی رہے، اذان بھی جماعت بھی یہ سارے تیری خدمت کیا کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، 5 بات بن گئی۔ چلتا رہا معاملہ، کچھ مہینوں کے بعد ہی انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو صحیح معنوں میں یہاں ایسے باندھا جا سکتا ہے کہ اس کی یہی شادی کا پھر نہیں جائے گا، نہیں چلا جائے۔ انہوں نے شادی کا التظام کرنے کا پوچھا بھی ہم شادی ہے کہ ان کا تمہاری مرضی ہے بھائی، انہوں نے کی چاہیے دو اکاں وہ گل کر دو بھی کچھ نہ کچھ کر دو، ٹھیک ہے، انہوں نے شادی کی۔ لیکن اسی دوران میں ایک بات پیچھے چھوڑ آیا ہوں کہ یہ اتفاق سے یہ آدمی جب وہاں حج پر تھا نا، اس نے بیت اللہ کے گرد و نواح طواف کرتے ہوئے اس کو ایک ہار مل گیا تھا، بڑا قیمتی سا۔ اب اس کے جیب کہتی تھی کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، واپس جانا چاہتا، ہار بیچ دے۔ اس وقت وہ 500 اس وقت کے سکے کا تھا، وہ بہت قیمتی تھا ہار۔ بہرحال اس نے سوچا نہیں، جس اللہ نے میرا وہ انتظام کیا واپس کر دے گا، جس کا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو مل جائے۔ آخر وہ بھی آدمی گھبرایا ہوا پھر رہا تھا، میرا ایک ہار ہے بڑا قیمتی، اس نے اس کو ہار پہ اس نے اپنی طرف سے کچھ پیسے دینے بھی چاہے اس کو، چلو خدمت کر دیتا، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں، حالانکہ اس کی اتنی ضرورت تھی۔ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ جب وہ انہوں نے شادی کا سوچا کر لی اور شادی کی تو اتفاق ایسا وہ آنے والی بیوی کے گلے میں وہی آ رہا تھا۔ اب اس کہتا ہوں اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ کیا، اس نے بھی چند لمحات کے بعد پوچھا کہ بات بتاؤ کیا ہے، تیرا خیال اور طرف ہے، میرا خیال کسی اور طرف ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہار جو ہے نا یہ میرے ہاتھ میں آیا تھا، یہ ہار میں نے دیکھا تھا، یہ ہار سعودیہ میں نے لیا تھا، یہ میں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے تیری بات، سعودیہ میں میرے ابا جی نے یہ ہار خریدا تھا، وہاں گم ہوا تھا، انہوں نے بتایا تھا، کسی آدمی نے اٹھایا تھا اور وہ آدمی نے مجھے واپس کیا تھا، وہ کہتا پھر وہ تو میں ہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اذان کہی، جماعت کروائی صرف، اور یہ اللہ نے روٹی کا کہا، روٹی پکانے والی کا انتظام ماں ہار کر، کیونکہ روٹی سے یہ بھوکا نہیں مرتا، یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہی بات بیان فرمائی، واللہ مل فقر، غربت جو ہے اخشا علیکم، مجھے اس کا تم پر کوئی ڈر نہیں کہ تمہیں کھا جائے گی، تم کیا ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا، تم بھوکے نہیں مرو گے، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، اتنا ڈر ہے کہ تم دنیا زیادہ مل جائے گی اور دنیا میں تم اتنے مصروف ہو جاؤ گے، تب کما بوسط طلا من کان قبلکم، جیسے پہلے لوگ مال و دولت میں تنافسوہا، مصروف ہو گئے، گم ہو گئے، انہوں نے بیلوں کی دمیں پکڑ لی اور مٹی میں مٹی ہو گئے، بعد سب ایسا ان کا معاملہ ہوا تو سارے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے۔ مرنا مطلب یہ نہیں کہ مر گئے تھے وہ، ان پر کوئی عذاب آ گیا تھا، اس کو ہی مرنا کہہ دیا ہلاکت، تو دین سے گئے۔ تو نبی اکرم نے جہاں انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کا وہ مال تقسیم کیا، ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی سنائی۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہوتا ہے نا، تبلیغ پیغمبر تو ہے اس پر مامور تھے، تبلیغ کرنے کے لیے جس نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کب میں بات دین کی بھی کروں۔ اب اس سے ضمن میں آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی دین کی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا کہ جب یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب کی تعبیریں پوچھی تھی وہ 2 آدمیوں نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع جان کر شروع کر دی توحید پر موضوع، توحید پر 15 منٹ انہوں کو خطاب کیا، اس کے بعد وہ خواب بتایا یا موقع ہے توحید پوچھا، ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا کئی خدا؟ یہ ایک ہی چاہیے، یعنی ان کو 10 منٹ 15 منٹ ان کو تقریر بھی کر دی، اس بعد خواب کی تعبیر بتا دی۔ تو یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہیں نہ بات بن جائے، کیونکہ اس کا جملہ کہا ہوا کوئی وہ اللہ کو اگر پسند آ جائے تو یہ کام ہے، اگر اس کا ایک موقع سننے کا عمل کرنے کا ہوتا ہے وہ سن لے تو بس۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی ممبر پر تشریف فرما ہے، آخری بات کرتا ہوں میں، صحیح بخاری میں آئے گی روایت، اس نے کھڑے ہو کر کہہ دیا جی حضرت میں بڑی دور سے آیا ہوں، تو میں مسلمان نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لے. وہ کھڑا ہی اس کو کلمہ پڑھا دیا آپ نے. حالانکہ کچھ اور لوازمات تھے آپ کرنے تھے، لیکن آپ جمعے کے لیے کھڑے تھے. اس نے کہا جی مجھے پھر ہلکا دین بھی بتا دیں، ایسا آسان سی باتیں، بوڑھا آدمی ہوں، اب معاملہ ویسے بھی اخیر پر پہنچا ہوا. آپ نے چند باتیں فرضی بتا دی. اب اس نے سن لی. سن کر اس نے کیا کہا، واپس مڑا، کہتا واللہ لا ازید ولا انقص. یہ ہے سننے کا مزہ. سنانے والا سنا دے اچھے طریقے سے، سننے والا سن لے تو کامیابی دونوں کے لیے. اس نے کہا واللہ لا انقص، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو اس آدمی نے مجھے بتا دیا ہے نا، اس سے میں کم نہیں کروں گا، زیادہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، کمزور آدمی. حدیث میں آتا فلما واللہ، جب واپس لوٹا یہ جملہ کہتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا من سرہ، یہاں بخاری میں آئے گی من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الیہ الی ھذا. جس آدمی نے جنتی چلتا پھرتا دیکھنا اس کو دیکھو. ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا، نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی. اور مسند امام احمد میں اس سے ہٹ کر امام صاحب کے استاد نے روایت لمبی ذرا ذکر کی ہے، امام صاحب نے یہاں سے بات ختم کر دی. اس کی بھی ایک وجہ وہ علمی بات ہے. امام صاحب نے امام احمد بن حنبل نے آگے 2 لفظ 4 بتائے کہ وہ جا کر آگے بڑا سواری پر تھا اونٹنی پر، تو اونٹنی کا اس کا پاؤں جو ہے نا کہیں کھڈے میں جب آ گیا تو تیزی سے جالنے والی اونٹی جب تھوڑا سا رکی تو وہ اوپر سے نیچے گر گیا. جب گرا تو اس کے گرتے ہوئے نا گردن ٹوٹ گئی. گردن ٹوٹ گئی. صحابہ دوڑے، پیغمبر اترے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، پھر واپس آ گئے. صحابہ کہنے لگے حضرت کیا ہوا؟ فرمایا تو فوت ہو گیا. باقی کیا آپ قریب گئے واپس آئے؟ فرمایا وہ جنت کے پھل کھا رہا تھا. تو میں قرآن مجید کی مجھے وہ آیت یاد آ گئی سورہ سجدے کی کہ ہر نفس کو کے لیے جس کو اللہ جنت میں بھیجے گا وہاں کے پھل اللہ نے مخفی رکھے ہیں، اس کو بتائے دکھائے نہیں ابھی تک. وہ جائے گا تو دیکھے گا. میں بھی سمجھتا تھا چلو میرے سے مخفی رہ جائیں، وہ جو جنت میں چلا گئی گویا جنت میں گیا ہوا، یہ تو وہ کھائے، تو میں اس کا راز فاش نہ کروں تاکہ وہ پردے میں رہ جائے. یعنی وہ آدمی دنیا میں ہی جنت کے پھل کھا رہا ہے، ابھی اس نے کچھ نہیں کیا، یعنی سن لیا اس نے طریقے سے اور اس پر وعدہ کر لیا. تو مطلب یہی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موقع جان کر بات بتا دیتے، اور ان کی بتائی بات جب دل میں بھر کر دی وہ اچھی طریقے سے سن لیتا تو نتیجہ یہ تھا جو آپ کے سامنے ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، بات سنی جائے، دل پہ بٹھائی جائے، اس بات کو اہمیت دیجیے. اللہ کا کلام ہے، یہ نبی اکرم کا فرمان ہے، اور اس پر یقیناً اس پر عمل میں نجات ہے. اگر یہ آدمی ذہن میں رکھ لے تو ایک ایک جملہ آدمی کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں. وآخر دعوانا